ایران کی مرکزی فوجی کمان نے شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اگر اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں حملہ کرنے کی دھمکی پر عمل کیا تو شمالی اسرائیل پر حملے کیے جائیں گے۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا انتباہ۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ وارننگ داہیہ کے لیے اسرائیلی فوج کی جبری نقل مکانی کے حکم کا جواب ہے۔ ایسی جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے پیش نظر کیا گیا ہے، اور اگر اس دھمکی پر عمل کیا جاتا ہے تو ہم شمالی علاقوں اور مقبوضہ علاقوں میں رہائشیوں کو متنبع کرتے ہیں کہ اگر وہ نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تو وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اگلے ہفتے ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ ABC نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس سے قبل سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات تیزی سے جاری ہیں اور اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کی پیغامات معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امریکہ پھر سے بھرپور فوجی کارروائیاں شروع کر دے گا۔ ایران نے تاحال امریکہ کو جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے سے مطلع نہیں کیا۔ جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم خاموش رہیں گے، ہم ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ یہ ناکہ بندی آہنی ہے، اس وقت کا انتظار کریں گے جب ایران امریکہ کو منظور شرائط پر ڈیل کرنے کو تیار ہوگا۔ ایک اور بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بیروت کی جانب پیش قدمی کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اب کوئی اسرائیلی فوجی بیروت نہیں جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ حوصلہ افزا اور مثبت گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ اہم نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ سے بھی رابطہ کیا گیا، جس نے تمام حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل حزب اللہ پر حملہ نہیں کرے گا اور حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ ٹرمپ نے لبنان پر جاری رکھنے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پاگل شخص قرار دے دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر سخت لہجے میں بات کی اور لبنان میں جارحیت رکھنے پر وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ انتہائی سختی سے پیش آئے۔ تلخ لہجے کی وجہ یہ تھی کہ ایران نے لبنان میں اسرائیلی حملے جاری رکھنے کی صورت میں امریکہ سے بات چیت روکنے کی دھمکی دے دی تھی۔ ویب سائٹ کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل کے ساتھ ساتھ ناشکرا بھی کہا۔ ساتھ ہی واضح کیا کہ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیے اور خبردار کیا کہ اسرائیل نے یہ اقدام کیا تو وہ دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے جتایا کہ انہوں نے کرپشن ٹرائل میں نیتن یاہو کو جیل سے باہر رکھنے میں کیسے مدد کی تھی، اور ساتھ ہی بولے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم آج جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں۔ ہر شخص اب تم سے نفرت کرتا ہے اور ہر شخص اب اسرائیل سے بھی نفرت کرتا ہے۔ نیوز ویب سائٹ کے مطابق دوران گفتگو صدر ٹرمپ ایک بار شدید طیش میں آ کر چلا اٹھے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو۔ امریکی اہلکار نے نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کے مطابق نیتن یاہو جارحیت کو غیر معمولی تناسب سے بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ کو تشویش ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں بڑی تعداد میں شہریوں کو قتل کیا اور صرف ایک حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنانے کی خاطر رہائشی عمارتوں پر عمارتیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات چیت کے دوران علاقائی صورتحال اور جنگ بندی کے رجحانات پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات چیت کے دوران علاقائی صورتحال اور جنگ بندی کے رجحانات پر بات چیت کی ہے۔